بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین میرے ساتھ موجود ہے پاکستان کے مستند اور مشہور اسٹرالوجر محمد اسامہ انی. اسامہ انی سے میں نے آج 2 سوال پوچھنے ہیں. عمران خان اور فوج کی لڑائی میں جیت کس کی ہوگی، اور فوج نے کیا اپنا پلان بنا لیا ہے، اور یہ حکومت چند دن کی مہمان ہے. اسامہ صاحب تھینک یو ویری مچ. میں چاہتا ہوں بتائیں کہ اس لڑائی میں کون جیتنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الحمدللہ رب العالمین. دیکھیں اس میں کوئی بھی نہیں جیتے گا، اس میں پاکستان ہارے گا اور پاکستان ہار رہا ہے اس میں. جبکہ جو بار بار اس طریقے سے فوج اور عمران خان اور یہ ذکر ہونا، یہ بھی پاکستان کی شکست ہے میں سمجھتا ہوں، اور ہماری ود ان دا کنٹری پاکستان کی ایک کمزوری ہے کہ ہم ایک اپنا کمزور پہلو دنیا کو دے رہے ہیں، اور اس طرح کی غلط قسم کی سچویشن بلڈ ہو گئی ہے کہ ایک عام مطلب پاکستانی شہری ہے اور پورا ادارہ جو ہے اس میں ہے، اور پھر وہ فیک اس پہ جو ہے کیسز ایسے بنتے ہیں جو اسٹیبلش کرنے مشکل ہے. مطلب یا تو آپ اچھا سا کوئی کریں نا، مطلب تگڑا جس کو اسٹیبلش کریں تو لائیو ویڈیوز چلیں اور لوگ آنکھوں سے دیکھیں کہ ہاں بھائی یہ تو بھائی پکا چور تھا. لیکن آپ وہ بھی نہیں کر پا رہے، الٹا ادارے کو اس میں لا رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا، کم از کم مجھے یہ سوٹ نہیں کرتا، اور میں یہ بہتر نہیں سمجھتا کہ یہ نام اس طریقے سے لیے جائیں، فوج اور عمران خان کائنڈ آف. یہ چند افراد کی ذاتی معاملہ ہے، اس میں ادارے کو وہ ووٹ لے رہے ہیں، وہ ووٹ اپنی لے رہا ہے، تو یہ بڑا غلط ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کی ووٹ نہیں لینی جانی چاہیے. اداروں کو بھی چاہیے کہ کسی شخص کو، بے شک وہ ان کا سربراہی کیوں نہ ہو، ووٹ نہ لینے دیں اپنی. سمپل. باقی رہے گی عمران خان کی. عمران خان بذات خود کیا ہے کہ ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اس وقت بدلتی ہوئی جو قومی کروٹ ہے اس کی لہر کا شاہ سوار بن گیا ہے. وہ فضل الرحمان صاحب بھی اب اس کے پیچھے آگے چڑھنے کو تیار ہے. دیکھیے گا وہ بھی شہزادے بن جائیں گے. جو چڑھ جائے گا وہ بے شک کوئی ادھر زمانے کا جو مرضی ہو، کبھی یہی ڈیزل تھے اب وہ ہیرو بن جائیں گے. دیکھیے گا عوام فضل الرحمان کو جو ہے وہ ایکسیپٹنس دے جائے گی. مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ جو کہا کرتے تھے نا فضل الرحمان کو کہ بڑا بھائی زیرک سیاستدان ہے، اب میں مانا ہوں، کیونکہ یہ سارے بے وقوف پی ڈی ایم کے جو ہیں وہ شاپر بن گئے ہیں. آخری یہ لے رہے ہیں اپنی انجوائمنٹ جو یہ لے رہے ہیں. اسی طریقے سے جو دوسرے عمران خان کے جو ذاتی رنجش زدہ جو لوگ ہیں، وہ کسی بھی ادارے کے سربراہ ہیں یا جو بھی ہیں، ان کو بھی فضل الرحمان سے سیکھنا چاہیے تھا کہ فضل الرحمان تو سب سے زیادہ وکٹم رہا اپوزیشن کا یا کرٹیسزم کا. وہ جب ادھر آیا تو سب دودھ کا دھلا ہو گیا. تو یہ لوگ بھی ایسی کر کے ختم کرے کہانی، زندگی آگے کرے. آپ اللہ نے آپ کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ بھئی آپ جو ہے آپ کی کوئی صبح شام ہے. ان کے دماغ میں بس ایک بات مجھے لگتا ہے جو ہم مس کر رہے ہیں ہر بندہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم تیرے لیے ہی ہیں اور تیری طرف لوٹ کے آنا ہے. بس یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ مرے ہوئے کے اوپر کرتے ہیں، حالانکہ یہ ہر روز آمنے سامنے سلام کے بعد ایک دوسرے کو یہ بتانا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم تیری طرف ہی ہیں اور تیری طرف ہی ہم نے، تیرے لیے ہی اور تیری طرف ہی لوٹ کے آنا. کیوں؟ اس سے ایک تسکین قلب ملے گی، آپ کے کاموں میں خوبصورتی آئے گی، آپ کے کام اپنی ذاتیات سے نکل کے فار دا سیک اور فار دا انٹرسٹ آف پیپل اور پبلک ہو جائیں گے. لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ یہ دنیا کی دیگ میں کوئی ایسا نشہ ہے کہ سارے سر ڈال کے پھر ٹکریں ہو رہی ہیں، لیکن اب سر پھنسائی پڑے ہیں، جس کی وجہ سے غریب عوام پس رہی ہے. تو بے فکر رہیں، قدرت کی چال ہے، یہ اس کا شکار ہے. ان سے پہلے بھی بہت لوگ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں اور ہم شاید ہمارے ستارے یا ہمارے عروج ایسے ہی رہیں گے. ہٹلر کو کیا اس وقت، ہٹلر کی ذہنی حالت کیا ہوگی جب پورے وقت ڈالی کھڑا تھا اس کو یورپ کو، تو اس کے بعد پھر موت کیسی ہوئی؟ کیا اگر تو نے خودکشی ہی کرنی تھی یا تو نے ایسی ہی ایک موت خفیہ عجیب موت لینی تھی تو یہ سب کرنے کا کیا فائدہ؟ چلو سوچے انسان ذرا. بھئی انسان کوئی بھی کام کرتا ہے، کسی منزل، کسی خاتمہ بالخیر، کسی ایک مشن، کسی ایک اچیومنٹ، ڈسٹرکشن کون سی
اچیومنٹ ہے اور اینڈ پہ خود بھی فنا. تو یہ اصل میں دنیا کے تمام جو اتھارٹیرین جو برینز ہوتے ہیں اور خصوصاً آٹوکریٹک اپروچ جن کا مسئلہ ہوتا ہے لیڈرشپ سٹائل، وہ دنیا میں اسی طریقے کے رویے اختیار کر کے اور یوں ہی گزر جاتے ہیں اور بعد میں کچھ ہاتھ بھی نہیں آتا. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عمران خان کی شکست، تو کیا شکست چلیں بتائیں. عمران خان تو فاتح ہو چکا ہے. آپ نے پتہ نہیں، ایک تو اس قوم کو، مجھے تو نہیں، میری شاید پتہ نہیں میں پاگل ہوں کہ یا یہ میری قوم کی، مجھے تو سمجھ نہیں آتی. ان کو پتہ نہیں کیا لگتا ہے. ابھی وزیر اعظم تو کاکڑ صاحب بھی آگے بن گئے تھے، بڑی بڑی فاتح ہو گئے. چیک کرو نا. تو اصل بات یہ ہے کہ عمران خان جو کام کر گیا وہ اس قوم کے ساتھ جو ہے وہ فاتح ہے، کیونکہ ایسا تاریخی الیکشن کبھی کسی نے فائٹ نہیں کیا، ایسا قوم کو کسی نے میسمرائز نہیں کیا، ایسا قوم کے دل میں جگہ نہیں بنائی. بھٹو صاحب ضرور تھے لیکن یہ اس کا بھٹو کا بھی باپ نکلا. سمجھ لیں کہ یہ اس نے جو دلوں کو مو لیا، جس طریقے سے قوم کو انگیج کر لیا. اور آپ کا صرف مثال کے طور پہ چلیں ایک اور بات بتاؤں، آپ کی قوم جو ہے ابھی مان لیں کہ ابھی جی عمران خان کا آپ کچھ نہیں کر، حالانکہ وہ کلین سویپ کر گیا، جو تاثر ہے وہ تاثر بھی ہے. اچھا چلے جی وہ ہارا ہوا ہے لیکن اس کا تاثر جیتے ہوئے کا ہے. چلے یوں سمجھیں وہ ہارا ہوا ہے لیکن اس کا تاثر پھر بھی جیتے ہوئے کا ہے. اب کیا کر لیں گے، جیتا ہوا ہے کہ ہارا ہوا ہے. وہ اس کی شکست پہ کسی کو یقین نہیں ہے. اتنا بڑا فاتح ہے وہ کہ اس کی شکست پہ بھی کسی کو یقین نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں 180 سیٹ اس کی ہے. یہ کتنا بڑا تاثر ہے. اور جیل میں بیٹھ کے آپ اس کو پھر ہارا ہوا کہہ رہے ہیں. دوسری بات، جتنے میں نے لوگ ڈیڈیکیٹڈ اپنے بچوں کے لیے نہیں دیکھے جو کلائنٹس عموماً بات کر رہے ہوتے ہیں، جتنا روتے ہیں، صدقے بکرے پتہ نہیں کیا کچھ یار. کئی تو اپنے بچوں کا حقیقہ نہیں کرتے، وہ عمران خان کے صدقے کر رہے ہیں. اتنا اس کے بعد سر جو عمران خان ہے وہ عدلیہ دیکھیں، نئی سسٹم نے سپورٹ کیا، سسٹم ہی کھڑا ہو گیا. ود ان دا سسٹم سپورٹ آ گئی. اب بھی یہ جو چلیں میں اب آپ کو ایک اس میں ڈھکی چھپی بات کرتا ہوں، ڈھکی چھپے انداز سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. عدلیہ نے عمران خان کے خلاف جو ہو سکتا تھا کیا، بھرپور مظاہرہ کیا. کیسز جلدی جج نے ایک ہی دن میں سارا کر ایک ہی دن میں بیان، ایک ہی دن میں یہ وہ کیے، سب کچھ ہوا. ایٹ دی اینڈ نتیجہ کیا نکلا کہ ود ان دا عدلیہ لوگ کھڑے ہو گئے. ود ان دا عدلیہ لوگ کھڑے ہو گئے. اچھا، اسی طریقے سے اپوزیشن نے عمران خان کے خلاف پی ڈی ایم نے بہت کچھ کیا لیکن ود ان دا اپوزیشن لوگ کھڑے ہو گئے. فضل الرحمان دا ہیڈ آف پی ڈی ایم کہہ رہا ہے کہ عمران خان کا حق ہے. کیا بات ہے بھائی. اب میری اس بات کو نا بس آپ اٹھا کے لیتے جائیں آگے. عدالت میں غلط کیا اس کے ساتھ تو ود ان دا عدالت لوگ کھڑے ہو گئے. پی ڈی ایم جو اس کی اپوزیشن تھی انہوں نے اس کو اتارا، اس کے خلاف غلط پروپیگنڈے کیے، اسی کے اندر سے لوگ کھڑے ہو گئے. اور فضل الرحمان نے کہا عمران خان کو حق دے، نواز شریف اس کو بنتا ہے حق. سنائیں. اب یہ میسج ہے ایک اور سائڈ کے لیے کہ اگر آپ نے بھی یوں ہی رویہ جاری رکھا تو آپ کے بھی اندر سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے. اور یہ جو رویہ ہے یہ ہر محکمے کا، وکلا دیکھ لیں کتنے وکلا مفت میں عمران خان کی اس میں کھڑے ہوئے، اور پھر وہ جو ہے آج بھی آپ دیکھ لیں کہ اس کو وکیلوں نے ہی سارا وہ کیا ہوا. سر کھڑے ہونے کی بات کر رہے ہیں ادارے میں، بھائی نون جو پی ایم این ہے ان کے لوگ یہی تو گلا کر رہے ہیں کہ عمران خان کی ابھی تک ادارے میں سے سہولت کاری جاری ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہی تو مسئلہ ہے کہ وہ آج بھی اس کی سہولت کاری کر رہے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بشرا بی بی کو جو جیل میں نہیں لایا جا رہا تھا وہ اسی لیے نہیں لایا جا رہا تھا کہ عمران خان جو ہے ایزی ہو جائے گا اور جیلی اندر کے عوام جو ہے ان کو ملوا دیا کرے گی، تو وہ اس کا تو گھر بن گیا سمجھو. اس کو کیا ضرورت ہے پھر آزاد ہونے کی. وہ جو پریشر بن رہا ہے تو وہ بھی دیکھیے عدلیہ نے وہ کر کے بھیج دیا. آپ تو خان بالکل جیسے کہتے ایزی ہے، ایزی اینڈ بیزی.
اور کوئی رولا نہیں, کیونکہ اندر ظاہری بات ہے اس کے فین فالوئنگ ہر طرف, ہر جیل میں جیلر اندر کے لوگ سب. تو یہ بہت مشکل ہے, اس سے ٹکرانا تقدیر سے ٹکرانا ہے. عمران خان سے اس وقت ٹکرانے کا مطلب ہے کہ آپ تقدیر سے ٹکرا رہے ہیں, اور ایسی فضول دیوار میں سر پھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. فضل الرحمان کا جھوٹا کھائیں, فضل الرحمان سے ٹیوشن لیں, فضل الرحمان کے ساتھ تھوڑے دن گزاریں تاکہ وہ آپ کو یہ بات سمجھا سکے جو اس کو سمجھ آ گئی ہے. اور اس نے بڑے ٹیکنیکلی یو ٹرن لے کے گاڑی عمران خان کے پیچھے لگائی ہے. اب وہ ساتھ لیکن مخالف طریقے سے چل رہا ہے. تو ان سب کو بھی سیکھنا چاہیے. آخر وہ پی ڈی ایم کا سربراہ ایسے تو نہیں بنایا تھا, تو اس نے کچھ تو بادام ان سے زیادہ کھائے ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو فالو کریں اگر پاکستان کو کسی بہت بڑے سانحے, بہت بڑے ایک کرائسس سے نکالنا ہے. اور بس ایک بات پہ مجھے بڑا فرم بلیف ہے کہ اس دفعہ قوم غلطی معاف نہیں کرے گی. یہ نہ کوئی سوچے کہ میں تو چلا جاؤں گا اور میں نکل جاؤں گا, اور میں تو جیسے ہمیشہ سے ہوا کرتا ہے. نہ کوئی سیاستدان, نہ کوئی جس کو کہتے ہیں کہ ملازم, کوئی بھی نہیں بھاگ سکے گا. قوم ایک تبدیلی کی اس ایج پہ ہے جس میں بھاگنا بہت مشکل ہے. جواب دینا پڑے گا, ہر کیے ہوئے کرم کو بھرنا پڑے گا. یہ مکافات کا سال ہے. عدلیہ کا یاد ہے شروع میں آپ لوگوں کو نہیں لگتا تھا کہ عدلیہ کا سال ہے, جب کہتے تھے آپ عدلیہ کیا کرے گی, یہاں تو کوئی اور آ گیا, اور جو بھی آ گیا جیسا بھی آ گیا. لیکن اب دیکھیں, لیکن وہ بھی ایسا آیا اللہ کا بندہ جس نے واقعی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے. وہ مجھے لگتا ہے فوراً اس کی دیکھتے ہی مجھے محسوس ہونے لگتا ہے وہ کون سا ہے, وہ اسٹیچو آف لبرٹی ہے یا کون ہاں سا ہے جس کے اسٹیچو, آنکھوں اس پہ آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے, یہ کہیں اور بندھی ہوئی ہے. نہیں, انڈین موویز میں کوئی بندھی ہاں ہوتی ہے شاید ایسا. سارا وہ جو انڈین مووی میں جو ان کا آتا ہے نا, وہ جو عدالت انصاف کا ترازو, اس کے اوپر وہ جو بندھی ہوتی ہے وہ اسٹیچو, اٹھاتے ہیں. ہاں ہاں تو وہ یہ باندھ کے اس نے وہ اسٹیچو سے سیکھا ہے بھائی, یقین کریں اس نے اسٹیچو سے سیکھا, اور یہ جینون باندھ کے بیٹھا ہوا ہے. اچھا سلمانی غیبی پٹی جو ہے. بھائی میں کچھ نہیں سن رہا. اچھا اسامہ صاحب ایک بات بتائیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کا راستہ روک لیں گے. مجھے ایک بات بتائیں, عمران خان فزیکلی تو راستہ روک سکتے ہیں, مطلب مجھے لگتا ہے کہ مس کیلکولیٹ کر رہے ہیں خان کو کہیں نہ کہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ان کا مسئلہ یہ اس ٹریپ میں پھنس گئے ہیں کہ یہ عمران خان کو محرک سمجھ رہے ہیں, اور عمران خان کو کوئی سپر ہیرو سمجھ رہے ہیں, اور سارا اس کو چکر. او بھائی, عمران خان کوئی سپر ہیرو نہیں ہے. عمران خان نے اس قوم کی نبض پہ ہاتھ رکھ لی ہے, وہ آپ بھی رکھ لیں, چلیں. یہ مس کیلکولیٹ اس لیے کر رہے ہیں, اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ عوام کو نہیں دیکھ رہے جو اس کے پیچھے ٹھاٹھے مارتا سمندر کھڑا ہے, اس کو نہیں دیکھ رہے, عمران خان کو دیکھ رہے ہیں. یہ سب سے غلط بات ہے. دیکھیں عوام کو, عمران خان کو نہ دیکھیں. جب بھی فیصلے کرنے ہیں, جب بھی کوئی اسٹریٹجک پلان بنانا ہے, میں خود اسٹریٹجک مینجمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں, اور مینجمنٹ گورننس آپ کے شاید ہی کوئی ہو جس کی سبجیکٹ رہا ہو. میرا مینجمنٹ ان گورنمنٹ جو سبجیکٹ تھا انٹرنیشنل اکانومی کے ساتھ. یہ جو ہے نا آپ کی اس کی عوام کو دیکھیں, ذہن میں رکھیں, اس کے رویے, اس کے سروس, اس کی پلس, اس پہ اسٹریٹجک پلان بنائیں. عمران خان کو نہ دیکھیں, اس کو نہ سوچیں, اس کو اگنور کریں. عوام ہی سب کچھ ہے. عمران خان بھی آپ کو پتا ہے, عمران خان بھی بندھا ہوا ہے. عمران خان تو ڈرائیو نہیں کر سکتا, عوام ڈرائیو کر رہی ہے اس کو. آپ لوگوں کو لگ رہا ہے وہ عوام کو ڈرائیو کر رہا ہے. یہ اس سے بڑا خطرناک آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے. ذاتی طور پہ چلیں آج آپ کو میں اس کو ایکسپلین ہی کر دوں, چلو کئیوں کی مدد ہو جائے گی. ہمارے وہ بیچارے ویسے تو اتنی تنخواہیں لے رہے ہیں, کام ان کا ہے, لیکن ہم مدد کر دیتے ہیں. اسٹریٹجی بناتے وقت آپ کو اس کے پہلوؤں کو تو دیکھنا ہوتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, آپ اصل میں عمران خان کو دیکھ رہے ہیں, عوام کو نہیں دیکھ رہے. حالانکہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ نکلا تو یہ ان کو ڈرائیو کرے گا. یہ ہے ٹرکی پوائنٹ جہاں ہم سب پاکستانی برینز مار کھا رہے ہیں. سر وہ استاد آدمی ہے, وہ مجبور ہے اس عوام کے ہاتھوں. اس نے ہر وہ بات کرنی ہے جو یہ چاہتے ہیں,
اس کی اور ان کی فریکوینسی ہوگی یہ میچ. عمران خان اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر رہا, یہ سب جو بولتا ہے عوام کروا رہی ہے اس سے. یہ میری بات آپ لوگوں کو نا بہت بعد میں سمجھ آئے گی جب بڑا کچھ گزر چکا ہوگا. اس وقت یہ قابو کوبو بھی نہیں ہونے آپ سے. پھر اس وقت کہیں گے جی اب آپ بتائیں کیا کریں, تو اس وقت جو ہے نا بڑی دیر ہو گئی ہوگی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, آج آپ ادھر جو ہے پروگرام کریں, عمران خان کے توشہ خانہ کو ثابت کرتے ہیں ہم ایک پروگرام میں کہ یہ جو ہے جینون کیس تھا اور عمران خان واقعی چور ہے, یا ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں کوئی اور لائن لے کے جو آپ کی عوام کی اس کی, آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں, آپ کو خود ہی ریئیکشن سے پتہ چل جائے گا. ابھی تو ہم بڑا ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ ابھی تو ہم کتنی پروگرام پاکستان کا میں سمجھتا ہوں اگر کوئی آپ کے بڑے میڈیا پہ تو نہیں, لیکن یہاں جتنی کھل کے بات ہو جاتی ہے یا جتنی وہ ہو جاتی ہے اتنی شاید ہی کسی اور اس پہ ہو سکتی ہے یا لوگوں کو سننے کو ملے. اس کے باوجود بھی ذرا سا میں نے کہا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ, علمی بات ہے, سچ بات ہے, لیکن ریئیکشن یہ آیا کہ کہتے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں, ہمیں نہیں سچ چاہیے, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں, تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان ڈرائیور ہے. قوم اس وقت تبدیل ہو رہی ہے, یورینس تبدیل ہو رہا ہے, اس کی تبدیلیاں ہیں. عوام جو چلے آپ لوگ جو سوشل میڈیا پہ جب تھمبنیل بناتے ہیں یا سوچتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں, آپ عوام کو سوچتے ہیں کہ وہ کس سے اٹریکٹ ہوں گے. سمجھ رہے ہیں, آپ مجبور ہیں. آپ ہو سکتا ہے کہ تھمبنیل اگر اپنی آرٹ کے حساب سے بنائیں تو کچھ اور بنائیں. اسی طریقے سے آپ پروگرام جو کرتے ہیں آپ عوام کی اس پہ کرتے ہیں, آپ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل کرے کہ میں بیکٹیریا پہ پروگرام کروں, ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل کرے کہ میں یار تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے پروگرام کروں, ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل کرے کہ میں غریبوں کو جو ہے روزگار فراہم کرنے کے منصوبوں پہ پروگرام کروں. لیکن آپ کی مجبوری کیوں ہے؟ عوام. اب سمجھیں کہ عمران خان بھی جو ہے وہ بذات خود کو محرک نہیں ہے, وہ بھی مور ہے اس عوام کا. یہ اب عوام ایسی ٹھاٹھیں مار رہی ہے, اس کو کیلکولیٹ کریں پلیز. یہ لوگوں کو چھوڑ دیں, عوام کو ریڈ کریں, پھر رائے حل نکلے گا. اگر اس عوام کو اگنور کر کے آپ نے عمران خان کو دیکھ کے پلانز کیے, بربادی ہے, مس کیلکولیشن کی انتہا ہے, اور پرائس تو پھر پے کرنی پڑے گی. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آپ نے بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کر دیا ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر جو تھنک ٹینکس ہیں ان کو جو ہے نا وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اسامہ صاحب نے بڑا پن پوائنٹ کر کے ایک چیز بتائی ہے کہ خان محرک نہیں, خان کو ڈرائیو کر رہے ہیں عوام, اور آئی اگری ود اٹ. ناظرین اجازت دیجیے, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اسامہ صاحب کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.